بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ السبا کی 11 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے بتایا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو پہاڑوں اور پرندوں کو یعنی کہ ان کے ساتھ لگایا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور یہ کہ اللہ پاک نے لوہے کو ان کے لیے مطلب نرم فرمایا تھا۔ تو میں نے کل بتایا تھا کہ ان کے جو دوسرے مطلب کافی ان کے بیٹے تھے، ان میں سے جو بیٹے ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، تو ان کو اللہ پاک نے ان کا جانشین بنایا۔ تو یہاں آگے انہی کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہوا کو، یعنی کہ ان کے لیے جس طرح ان کے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کی بات کی تھی، یہاں ان کے لیے ہوا کی بات کی۔ صبح کو چلنا اس کا 1 مہینے تک اور شام کو چلنا اس کا 1 مہینے تک، یعنی کہ وہ مسافت کرتے تھے یا سفر کرتے تھے اس ہوا کے اندر 1 مہینے کا سفر جو ہے نا وہ 1 رات میں اتنا مطلب وہ کر لیتے تھے۔ تو ساتھ ہی فرمایا وَأَصَّلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور بہا دیا ہم نے ان کے لیے چشمہ تانبے کا۔ یہاں دیکھیں مطلب اللہ پاک نے ان کے لیے یہ چیز بھی مہیا فرما دی، وہ کہیں سے ان کے لیے نکلا۔ اور ساتھ ہی فرمایا اور بعض جنات جو کام کرتے تھے اس کے سامنے حکم اس کے رب کے، یعنی کہ اپنے رب کے حکم سے وہ کام کرتے، یہ کوئی ان کا وہ کمال نہیں تھا، یہ اللہ پاک نے ان کے انڈر کر دیے تھے جنوں کا۔ اور جو سرکشی کرتا ان میں سے ہمارے حکم سے ہم چکھاتے اسے عذاب بھڑکتی آگ کا، یعنی کہ اگر وہ اللہ کی بات نہیں مانتے جس طرح وہ جن تھے تو ان کو اللہ پاک بڑا عذاب چکھاتا۔ تو اللہ پاک نے ایسی بادشاہت ان کو دی کہ ایسی بادشاہت مطلب کسی کو آج تک نہیں ملی، کہ ان کی فوج جو تھی، پرندے بھی تھے، جنات بھی تھے، اور مطلب وہ زبانیں بھی ان کی سمجھتے تھے، جنات سے بڑے بڑے وہ کام کرواتے تھے۔ یہ جو سلیمانی ہیکل جس کو بولتے ہیں، یہ سارا انہی سے تیار کروایا گیا، جیسا کہ ہم آگے پر جا کر مطلب پڑھیں گے، اور ان سے مطلب بڑی بڑی وہ چیزیں تیار کر دیا جس کا ذکر یہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ان کے حکم سے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے ان کو اللہ پاک نے یہ دیا۔ یعملون لہ ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی یشکور۔ یہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تیار کر دیتے تھے اس کے لیے، یعنی کہ وہ جو جنات تھے اس کے لیے تیار کیا کرتے تھے جو وہ چاہتا تھا۔ ساتھ ہی فرمایا عالی شان عمارتیں تیار کرتے تھے، ایسے خوبصورت مجسمے تیار کرتے تھے جو مطلب دیواروں کے اوپر گڑے جاتے تھے، اور لگن اور حوض کی طرح اور دیگیں گڑی ہوئی۔ عمل کرو اے آل داؤد شکر کرنے کے لیے
اور کم ہی ہیں میرے بندوں میں شکر گزار. یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا کچھ دیا تو دیکھنا کیا تھا کہ کیا وہ شکر کرتے ہیں. اللہ پاک نے دیکھنا نارمل جب بندے کے پاس نہیں ہوتا، جس طرح ہم اور مطلب واقعات ہم نے پڑھے، ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی آئے گا کہ اللہ پاک نے دے کر چھین لیا، تو اس میں اس کی آزمائش ہوتی ہے صبر کرے، جو کچھ اس نے اللہ پاک نے اس کو دیا اس کے اوپر مطلب رضائے رب پہ راضی رہے. اور اگر دے دیا ہے تو وہ شکر کا درجہ ہر وقت اللہ کا شکر، اور جو کچھ ہے اس میں فضول خرچی اور ان چیزوں سے بچے، تاکہ مطلب اللہ تعالیٰ اس میں بھی صبر لازمی آتا ہے. تو خیر فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، تو جب ہم نے فیصل کر دی ان کے لیے موت کو، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو نہ خبر دی ان کو اس کی موت کی مگر کیڑے زمین کے، یعنی کہ رینگنے والی چیز جو زمین کے اوپر ہے، رینگنے والی چیز جو زمین کے اوپر تھی اس نے، جاندار، ایک جاندار جو زمین کے اوپر تھا. ٹھیک ہے نا. یہ جاندار کون سا ہے؟ لازمی بات ہے ہم دیکھتے ہیں لکڑی جو زیادہ تر جس کو گھن کا کیڑا کہتے ہیں وہ لکڑی کھاتا ہے. تو چونکہ وہ اپنے اس ٹیکے کسی لکڑ ایک اپنے عصا کے اوپر کھڑے تھے سہارا لے کر، تو وہ جنات جو تھے وہ کام کر رہے تھے. تو جتنی دیر، اور چونکہ وہ کھڑے رہے اور وہیں کھڑے کھڑے وہ مر گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے کھڑے مر گئے، اپنے ہاتھ میں وہ ایسا کھڑا ہے ان کے پاس، لیکن وہ ایسے حساب سے کھڑے ہیں کہ ایسا اندازہ ان کا ہوا ہے تو وہ مطلب گرے نہیں، لیکن وہ کیڑا جو تھا وہ ان کے اس کو عصا کو لگ گیا. ابھی لازمی بات ہے ایک دن میں تو اس نے نہیں کہا، کتنے دن لگ گئے اس کو کھانے میں یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن جب وہ مطلب کھا چکا تو تب جب وہ گرے تو تب ان جنوں کو معلوم ہوا کہ یہ مر گئے. اس سے ظاہر بات یہاں یہ بھی آتی ہے کہ جن غیب کا علم نہیں جانتے. جن آج بھی جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثریت جن کے پاس لوگ جاتے ہیں حساب کروانے کے لیے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی وہ غیب نہیں جان رہے ہوتے، وہ انہوں نے کوئی جن ان کے قبضے میں ہوتا ہے، اور وہ جن ان کو خبر کوئکلی، یعنی کہ اس کے پاس سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے اندر ان کو اس کی خبر، جو بندہ ان کے پاس آتا ہے اس کی خبر اس کو مہیا کر دیتے ہیں، جا کر جانچ کر کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا والدین وغیرہ کا نام وغیرہ، یہ چیزیں ساری اس انفارمیشن کر دیتے ہیں اس بندے کے اندر جس کے قبضے میں وہ جن ہوتا ہے. تو یہ عمل کرنا سارا کفر ہے. اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں اس عمل کو جو حساب کروانا بھی ہے اور یعنی کہ جو تویز جو یہ کرتے بھی ہیں وہ سارا کفر کا عمل ہے، تو لہذا ان سے بچنا چاہیے. تو خیر یہاں جو عمل ہوا وہ تو اللہ پاک نے ان کے انڈر کر دیے تھے، یہ نہیں کہ وہ تو اللہ کے حکم کے کام سے اچھے کام وہ جو کر رہے تھے تو وہ عمل تھا. تو خیر اللہ پاک نے فرمایا آج بھی اگر مثال کے طور کے اوپر کسی کے پاس اس طرح کا عمل ہوتا ہے، جنات ہیں وہ اس نے مطلب وہ کر رہا ہے اور اللہ کے راستے اللہ پاک نے اس کے قبضے میں کیا ہے اور وہ اچھے عمل کر رہا ہے، تو وہ تو ایک اچھے عمل کے لیے اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، کیونکہ جنات میں بھی اچھے ہوتے ہیں. اس میں ہم سورہ جن میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو خیر اللہ پاک نے فرمایا تو جب تَأْكُلُوا مِن سَاعَتَهُ، تو وہ کھاتا رہا، یعنی کہ وہ جو کیڑا تھا وہ کھاتا رہا اس کا عصا. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. تو اللہ پاک نے فرمایا جب وہ گن کا کیڑا کھا گیا ان کے عصے کو، پھر وہ گر پڑے، واضح ہو گیا جنوں پر کہ اگر ہوتے وہ علم رکھتے غیب کا تو نہ رہتے عذاب میں رسوا کار میں. یعنی کہ وہ عذاب جو کر رہے تھے کام، جہاں دیکھے عذاب سے اللہ پاک نے اس عذاب کو بتایا، یعنی کہ وہ جو کام کر رہے تھے، تو یعنی کہ انہوں نے یہ محسوس کیا، جو انہوں نے محسوس کیا اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دیا تھا کہ اگر وہ اس طرح جانتے غیب تو وہ یہ عمل نہ کرتے رہتے. تو فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ
فی مسکنہم آیات، البتہ اللہ پاک نے فرمایا تحقیق سبا کے لیے ان کے گھروں میں ایک نشانی ہے، جناتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدات طیبات ورب غفور، یعنی کہ جو سبا کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے گھروں میں نشانی ہے، جنتین، یہاں دو باغ، جنت کا لفظ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ چیز جہاں اس آیت سے غور کی طلب ہے کہ جب بھی قرآن میں جنت کا لفظ ہوتا ہے تو اس سے مراد یہی نہیں کہ وہ جو جنت جو آسمانوں کے اوپر، یعنی کہ جو اللہ پاک نے مومنین کے لیے تیار کی ہے، اس قرآن میں کتنی دفعہ زمین کی والی جنت کا بھی ذکر کیا گیا، جہاں جس طرح یہاں جنت اللہ پاک نے ان باغوں کو کہا جو ان کے پاس تھے۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ جا کر پڑھیں گے سورۃ النجم میں، وہاں لفظ آتا ہے اندہا جنت الماوا، وہاں ہے نزدیک ان کے پاس جنت ماوا۔ وہ واقعہ اگر ہم پیچھے سے پڑھیں گے، جب ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے تب بات کریں گے، لیکن وہ جو جنت وہاں بھی ہے وہ بھی اسی دنیاوی جنت کی ذکر ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو وہ جنت گن رہے ہوتے ہیں جو یعنی کہ آسمانی جنت ہے، اس کا انشاءاللہ وہاں، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا ہوتا ہے، کلیئر کیا کہ وہ جو درخت ہے سدرا وہ زمین کے اوپر ہے، یعنی کہ وہ بیری کا درخت ہے وہ اوپر سے نازل ہوتا ہے، جب نازل ہوا اس کے اوپر سے زمین سے نازل ہوا، یعنی کہ وہ زمین کی بات ہو رہی ہے وہاں، اور ساتھ ہی اس کے پاس فرمایا کہ اس کے پاس ہے جنت ٹھکانہ، جنت والا ٹھکانہ۔ تو خیر انشاءاللہ وہاں چلیں گے تو بات کریں گے۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے پاس یہ دو نشانیاں تھیں، دائیں بھی اور بائیں بھی، کھاتے تھے رزق میں اس میں سے اپنے رب کے، اور شکر کرو، یعنی کہ کھاؤ اس میں جو اللہ پاک نے ان کو دیا تھا، یعنی کہ جو باغ تھے، تو اور شکر کرو اللہ کا، اس کا شہر پکیزہ، یعنی کہ تمہارے پاس پکیزہ شہر بھی ہے اور پروردگار بھی ہے جو خوب بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک نے یعنی کہ ان کو اتنی بڑی اچھی نعمتیں دی تھی۔ تو فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو پہلے تو خوبصورت باغ دیے ہوئے تھے جس میں سے اللہ پاک نے ان کو دیا ہوا تھا کھاؤ پیو، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے منہ موڑا، یعنی کہ اللہ کی نعمت اور اللہ کے شکر سے منہ موڑا۔ اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا تھا تو ابھی کیا عمل یہ بنتا تھا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، جس طرح سلیمان علیہ السلام کا قصہ، سلیمان علیہ السلام سے اللہ پاک نے نہیں چھینا، وہ آخر وقت تک مطلب وہ اپنی بادشاہت پہ قائم رہے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ شکر کرتے تھے۔ انہوں نے دعا کو، ان کی بڑی مشہور دعا ہے، انہوں نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ ان کی دعا ہے جو ہم مطلب انشاءاللہ کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کرتا رہوں، وہ ہمیشہ شکر گزار رہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے تو اللہ پاک نے نہیں چھینی۔ یہ جو ان کے برعکس دوسری قوم تھی جس کے پاس اللہ پاک نے یہ نعمتیں دی، تو جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ پاک نے فرمایا تو بھیجا ہم نے ان پر سیلاب، بند توڑ، اور بدل کر دیے ہم نے انہیں بدلے ان کے دو اور باغ، یعنی کہ وہ باغ جو تھے اللہ پاک نے ان کو ختم کر دیا اور ان کو پھر دوسرے باغ دیے۔ تو ان میں کیا تھا، دو باغ بد مزہ پھل تھے، ان میں پھل تھے لیکن بد مزہ، اور جھاؤ کے درخت، یعنی کہ جس طرح جھاڑ وغیرہ ہوتے ہیں یہ درخت تھے، اور کچھ بیری کے درخت تھوڑے سے، یعنی کہ اس میں کچھ بیریوں کے درخت تھے۔ تو یہ چیزیں ان کو جب ملی، کتنے اچھے اچھے باغ تھے جن میں سے مطلب ہر چیز وہ ختم ہو گئی اور یہ مل گئے ان کے پاس۔ تو خیر ذالک جزیناہم بما کفروا
وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، تو یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو ان کے انکاری کا۔ دیکھیں کفر کا لفظ آیا، کفر انہوں نے کیا کیا؟ یہ ان کا کفر تھا کہ انہوں نے اللہ کی شکر گزاری نہیں کی۔ تو اللہ پاک نے ان کو، اللہ پاک نے فرمایا کہ سزا میں بدل دیا اللہ پاک نے ان کو، یعنی کہ یہ چیز، یہ ان کو بدلہ دیا ان کی سزا کا، یعنی کہ اللہ پاک اس طرح سزا دیتا ہے کسی کو، اگر کوئی چیز چھین لیتا ہے تو مطلب اس سے اس کو مطلب وہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے، اچھی نعمت کو اللہ پاک چھین لے اگر تو نہیں ہم بدلہ سزا دیتے مگر سخت ناشکروں کو، یعنی کہ جو ناشکرے ہوتے ہیں ایسوں کو یہ اللہ پاک سزا دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرْآنًا ظَاهِرًا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمنین، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا اور بنائی تھی ہم نے ان کے درمیان اور درمیان اس بستی میں جو برکت دی ہم نے، جن میں بستیاں ظاہر نمایاں یعنی کہ تھی، اور اندازے پر رکھی ہم نے ان میں مسافت، چلو پھرو اس میں راتوں کو اور دنوں کو امن سے، یعنی کہ امن کے ساتھ۔ یہ کیا تھا کہ اللہ پاک نے، چونکہ سبا اگر ہم نقشے کے اوپر دیکھیں تو یہ جو سارا ایریا بنتا ہے فلسطین کا، ابھی ہم آج تک کے اس نقشے میں تو نہیں ہے، خیر پرانے نقشے میں جو بائبل کے اندر جس طرح نقشے بنے ہوئے ہیں، 4 نقشے ہیں، تو ان نقشوں میں اگر آپ دیکھیں تو جو جہاں عمود اور سمورہ کی بستیاں تھیں اس کے نچلی طرف یعنی کہ مصر کی طرف یہ سبا کا شہر ہے۔ تو یہ اور یہاں سے اور وہ جو یروشلم جدھر مطلب مسجد اقصی، یہ جو مطلب جگہ تھی، اس میں بہت ساری، اگر ہم ان نقشوں میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے قبیلے اور مطلب گاؤں وغیرہ تھے، تو جس میں چلنے سے مطلب بندے کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مجھے لوٹ لے گا، یعنی کہ اتنی وہ سنسانے جگہ کم تھی، زیادہ تر شہر تھے آمنے سامنے، تو اس وجہ سے بندہ مطلب بے خوف ہو کر چلتے تھے۔ تو یہ نعمت اللہ پاک نے یہاں وہ گنوائی ان کی کہ اللہ پاک نے ان کو ایسا مطلب شہر دیے تھے۔ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تو انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے رب ہمارے اور ان کے درمیان مسافت زیادہ کر دے، یعنی کہ یہ تو بالکل آمنے سامنے ہے، تو لہذا ہمارے اور ان کے درمیان دوری پیدا کر دے ہمارے سفروں میں۔ اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یعنی کہ یہ کیا کر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، تو اللہ پاک نے فرمایا تو بنا دیا ہم نے انہیں باتیں، افسانے، اور ریزہ ریزہ کر دیا ہم نے انہیں ہر طرح ریزہ کرنا، یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے واسطے ہر صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کی، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کے لیے یہ سارا اس کی کوئی ہسٹری میں اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک ڈیم تھا، بہت پانی کا مطلب وہ جو آتا تھا جو اوپر کی جارڈن کی طرح سے، جارڈن کا جو مطلب وہ دریا ہے اس کی طرف سے ان کی طرف پانی آتا تھا، اور بہت بڑی مطلب خوبصورت مطلب ان کا وہ نظام تھا کہ پانی کی وہ جو روانی تھی وہ اتنی بہترین تھی کہ ان کے وہ باغ بھی سرسبز رہتے تھے، اور ان کا یہ سارا تو وہ سارا خشک ہو گیا، اللہ پاک نے وہ سب کچھ ختم کر دیا ان کا، تو یہ اللہ پاک نے ان کو سزا دی۔ تو خیر فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ پاک نے فرمایا البتہ تحقیق سچ کر دیا ابلیس نے ان پر گمان اپنا،
کیونکہ ابلیس نے کیا کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو روکتا رہوں گا، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رستے سے روکتا ہے، اللہ کا شکر نہ کرو، اللہ کی ذکر نہ کرو، اللہ کی یاد نہ کرو، اللہ کی طرف مت جاؤ، وہ مطلب انسان کو روک کے رکھتا ہے، انسان کو وہ ایسا مگن رہتا ہے دوسری چیزوں میں کہ اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں آتا۔ آج بھی یہی ہے سچویشن ہے، آپ دیکھیں گے اکثریت لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی طرف دھیان نہیں کر رہے، وہ اللہ کی باتوں کے اوپر غور نہیں کر رہے، وہ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ تو یہ سارا کچھ وہ شیطان جو ہے وہ اپنا وعدہ سچ کر کے دکھا رہا ہے۔ لیکن جس طرح اللہ پاک نے اس واقعے میں بھی جہاں شیطان کا واقعہ آتا ہے، اللہ پاک نے کہا تھا کہ میرے بندوں کے اوپر تمہارا زور نہیں چلے گا، یہاں بھی اسی کا اللہ پاک نے، تو اس نے یہ سچا کر دکھایا اپنا گمان ان کے اوپر جنہوں نے پیروی کی اس کی، یعنی کہ جو اس کی بات مان رہے ہیں ان کے اوپر وہ اپنا وہ پورا کر رہا ہے، سوائے ایک گروہ کے مومنین کے۔ ہاں، جو مومن ہے، جو پکے جن کے اوپر اللہ پاک نے پہلے فرمایا، اس نے بھی کہا کہ میرا تیرے مومن بندوں کے اوپر زور نہیں چلے گا۔ تو وہ کون ہیں؟ جو یعنی کہ اللہ کے حکم سے بچے ہوئے ہیں، جو اللہ کے رستے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، جو صحیح ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور مطلب ہر وقت چوکنے ہو کر کھڑے ہیں، اور اس شیطان دشمن کو اپنا سری دشمن سمجھتے ہیں، اور ہر وقت ان کے فکر ہوتی ہے کہ ہم کو کہیں شیطان تو کوئی عمل نہیں کرا رہا، ہم کو جو بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ شیطان کی طرف سے۔ تو شیطان کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے اندر وہ چیز ڈالتا ہے۔ تو وہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ اللہ کے کرم سے چوکنے ہو کر مطلب اس کے سامنے ڈٹتے ہیں۔ تو ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہ تھا اس کا ان پر کوئی بھی زور، یعنی کہ وہ شیطان جو ہے اس کا زور کوئی نہیں، شیطان تو صرف بات ڈالتا ہے، کہتا ہے یہ کر جائے، یہ کر جائے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر کیا اکساتا ہے، کر۔ تو اگر بندہ کر ڈالتا ہے تو وہ تو شیطان کا ساتھی ہو گیا، تو لہذا اس کا کوئی زور اللہ پاک نے فرمایا ان کے اوپر نہیں تھا، الا لنعلم من یؤمن بالآخرات ممن هو منها فی شک، یعنی کہ یہ اس لیے اللہ پاک نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، شیطان کو بھی اللہ پاک، یہاں ایک وجہ آ گئی تاکہ جان یعنی کہ ظاہر ہو جائے جو بھی ایمان والا ہے، یعنی کہ ایمان والے کو پتہ چل جائے ہاں بھی میں تو مطلب اللہ کے حکم سے ڈٹا ہوں، وہ اس سے بچتا رہتا ہے، شیطان سے سیدھا کھڑا رہتا ہے، اللہ کے حکم جیسے میں نے کہا ڈٹ جاتا ہے آخرت کے اوپر، اور اس سے جو وہ اس کے بارے میں شک میں ہے، یعنی کہ جو آخرت کے اوپر شک میں ہے وہ بھی کلیئر ہو۔ شک میں وہی ہوگا جو اللہ کی، جو اپنا معاذ اللہ شیطان کی بات مان رہا ہے، وہ شک میں ہے، مطلب وہ بولتا ہے کیونکہ شیطان اس کے دل میں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا، یا ہے ہی نہیں، چھوڑو کون واپس آیا، اس طرح کی چیزیں ڈال کر وہ انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے اللہ کے رستے سے۔ تو لہذا یہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یہ بات ظاہر ہو جائے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، اور آپ کا پروردگار جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حفاظت خوب نگران ہے، یعنی کہ اللہ پاک یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک اگر چاہے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ پاک نے خود چھوڑا ہے اس کو بھی اور انسان کو بھی تاکہ وہ چوائس کرے، تو مالکیت اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ پاک نے ڈور کو ڈھیلا کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اللہ پاک ہی بچانے والا ہے۔ دعا اللہ سے اس لیے اعوذ باللہ اللہ پاک نے فرمایا، دیکھیں قرآن پڑھنے کے وقت بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، تو ان کے وسوسوں سے بچنا اس وقت ہوگا جب انسان چوکنا ہوگا کہ یہ میرا دشمن ہے، کون سے وسوسے مجھے آ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے آ رہے ہیں، تو میں بچوں۔ یہ ایمان کے مومن کی نشانی ہے کہ وہ پھونک کر قدم کو رکھتا ہے، سوچ کے دھیان کرتا ہے کہ مجھ سے کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، تو کیونکہ وہ شیطان ہے جو وہ کرواتا ہے، تو شیطان کو اللہ پاک نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو دشمن اس کو صحیح طریقے سے جانچنا چاہیے۔ تو خیر آج ہمارا اختتام اللہ کے حکم سے سورۃ السبا کی 21 نمبر آیت پر ہوا، انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔